الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم. سورہ مائدہ ہے. یہ مدنی سورت ہے. گزشتہ سورت کل ہم نے پڑھی تھی سورہ نساء. سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے تھے، اور سورہ مائدہ میں یہاں جو سب سے بڑا اہم مسئلہ جو اس سورت میں بیان ہوا ہے وہ شرک کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. اور دو قسم کے شرک کی نفی کی گئی ہے. ایک شرک فعلی ہے. مشرکین بہت سے شرک ایسے کرتے تھے جس شرک کو شرک فعلی کہا جاتا ہے. ایسے کام وہ کرتے تھے جو اپنے بتوں کے لیے کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پر نظر اور منت مانتے تھے. یہ ان کا شرک فعلی تھا. اور دوسرا شرک اعتقادی ہے کہ عقیدہ بھی مشرکانہ مت رکھو. کارساز، مختار کل، متصرف فی الامور، سب کچھ کرنے والا یہ اللہ کی ذات ہے، یہ عقیدہ رکھو. اس کے علاوہ نہ کوئی کارساز ہے، نہ کوئی مختار کل ہے، نہ کوئی متصرف فی الامور ہے. جتنے بھی کام دنیا کے ہیں، یہ بگڑیاں بنانا یہ اللہ کا کام ہے. عزت دینا اللہ کا کام ہے، صحت دینا اللہ کا کام ہے، اولاد دینا اللہ کا کام ہے. یہ عقیدہ درست کرو. اور سورت کے دو حصے ہیں، دونوں حصوں میں یہی مضمون بیان ہو رہا ہے. سورت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اول سے لے کر تیسرے رکوع تک شرک فعلی کی نفی کی گئی ہے. ایسے کام مت کرو جو مشرکانہ کام ہے. اور پہلا حکم یہ دیا، اے ایمان والو اوفو بالعقود یا ایھا الذین آمنوا اوفو بالعقود. عقود سے مراد عہود ہے. عقود عقد سے ہے، اور عقد کے معنی باندھنے کے ہیں. جب دو آدمی آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کہتے ہیں، تو وہ مراد ہے. یہاں پر دروازہ بند کر لیں. دروازہ یہ معاہدہ اگر بندے اور بندے کے درمیان ہو تو بھی معاہدہ کہلاتا ہے، دو حکومتوں کے درمیان ہو تو بھی معاہدہ کہلاتا ہے، اور اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہو تو بھی وہ معاہدہ ہے. تو وہ معاہدہ کیا ہے؟ وہ معاہدہ یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات تمہیں دیے ہیں وہ بجا لاؤ. جو چیزیں اللہ نے حلال کیے اسے حرام مت بناؤ. اسے تم حرام نہیں بنا سکتے. اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت بناؤ. تو پہلا حکم یہ دیا اوفو بالعقود. وہ جو عہود ہے، وہ جو معاہدے ہیں جو تم نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں، انہیں پورا کرو. اور پہلی بات احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپائیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں. جو جانور حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت بناؤ. چنانچہ اسی صورت میں آگے آ رہا ہے کہ مشرکین 4 قسم کے اونٹنیاں ایسی تھی جن کو بتوں کے نام پر وہ مان کر پھر ان کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے. اللہ نے کہا ایسا مت کرو.
پہلا حکم یہ دیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی بتائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو شعائر اللہ ہے، ان کا ادب اور احترام کرو، ان کی بے ادبی مت کرو. اور جو شہر الحرام ہے، جو محترم مہینے ہیں، ان کا بھی ادب کرو. ہدی کا جو جانور ہے، جو کعبے کی طرف لے جایا جاتا ہے، حاجی صاحب لے جاتے ہیں قربان کرنے کے لیے، ان کا بھی احترام کرو. وللقلائد، جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں، ان جانوروں کا بھی احترام کرو کہ وہ خانہ کعبے کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. تو پہلا حکم یہ دیا. اس کے بعد درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. 4 چیزیں خاص طور پر اللہ نے ذکر کی ہے. مشرکین اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے. عجیب بات تھی، جو چیزیں حلال ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے، جو حرام تھی وہ اپنے اوپر حلال کر لی تھی انہوں نے. اللہ نے فرمایا مردار حرام ہے، جانور مر گیا اب وہ حرام ہے. چاہے حلال جانور ہے، مرغا ہے، بکری ہے، لیکن مر جائے تو حرام ہے، اس لیے کہ وہ ذبح نہیں ہوئی ہے، اس میں سے خون نہیں نکلا، اس گندگی اس کے اندر ہے. وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوگی تو حلال ہوگی. خون حرام ہے، چاہے انسان کی بدن کا خون ہو، جانور کے بدن کا خون ہو، یہ حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے. خنزیر کا گوشت حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ بہ، اور جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، احل یحل احلالا، اس کے معنی آتے ہیں آواز بلند کرنا. جس جانور پر اللہ کے بجائے غیر اللہ کا نام لیا گیا، اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لے، تو وہ بھی حرام ہو گیا. ایک معنی یہ ہے جانور اللہ کے بجائے غیر اللہ کے نام پر نظر مانا، یا غیر اللہ کے نام پہ کر دیا کہ یہ جانور فلاں بزرگ کے نام پر ہے. نہیں، جانور اللہ کے نام پر ہے، اس کی قربانی اللہ کے نام پر ہوگی. ہاں، اس کا ثواب آپ کسی کو بخش سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جانور فلاں بزرگ کے نام پر ہے. نہیں، وہ تو اللہ کے نام پر ہے. ہاں، اس کو جب ذبح کریں گے، اے اللہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا دے. یہ ہے. اس سے بھی منع کیے، یہ بھی مت کرو. درمیان میں نماز کا حکم دیا، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے، تو وضو کے 4 فرائض بیان کیے. چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. غسل کے مسائل ذکر کیے. جنابت کی حالت میں غسل فرض ہے. پانی نہ ہو تو تیمم کرو، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، لیکن نماز پڑھنی ہے. بیمار ہے اور وہ پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا، پانی موجود ہے لیکن پانی استعمال کرنا اس کے لیے مضر ہے، تیمم کر کے نماز پڑھے. رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اشارے سے رکوع کرے، اشارے سے سجدہ کرے، نماز پھر بھی ہو جائے گی. بہت سے لوگ ایکسکیوزز بناتے ہیں. اللہ نے تو اتنی آسانی کر دی ہے. سفر میں ہے، آؤ کہتے جی ہمیں قبلہ نہیں معلوم. قبلہ معلوم کرنا کون سے آج کل کے زمانے میں مشکل ہے. موبائل میں آپ کلک کریں فوراً قبلہ آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر بھی اگر پتہ نہیں چلتا، نارتھ معلوم کریں. انگلینڈ میں اگر نارتھ اس طرف ہے، نارتھ معلوم ہو جائے تو جناب کیا ہے، اس طرف رخ کرے، نارتھ کی طرف ادھر کھڑے ہو جائے اور یوں دیکھے جدھر آپ کی آئی سائڈ جا رہی ہے یہ قبلہ ہے، ساؤتھ اور ایسٹ کے درمیان میں. اگر یہ بھی آپ کو نہیں معلوم ہے تو انگلینڈ کے اندر جتنے ڈشز لگے ہوئے ہیں یہ سب قبلے کی طرف فیس کر رہے ہیں.
اگر آپ کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے نارتھ کا بھی نہیں پتا، مجھے ڈشز کا بھی نہیں پتا، اب کیا کروں؟ میں انگلینڈ میں ایسی جگہ چلا گیا، پہلی بات تو یہ انگلینڈ میں ایسی جگہ ہوگی کہاں جہاں ڈش نہ لگا ہوا ہو؟ چلو جی آپ انگلینڈ میں ایسی جگہ چلے گئے جہاں ڈش بھی نہیں لگی ہوئی، آپ کو نارتھ کا بھی نہیں پتا، اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز پھر بھی پڑھنی ہے۔ اسلام نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ تحری کریں، تھوڑی دیر سوچیں، اوپر دیکھے آگے پیچھے دیکھے سوچے، آپ نے سوچا، آپ نے کہا قبلہ اس طرف ہے، آپ نے ادھر نماز پڑھی، اللہ وہ نماز بھی قبول کرے۔ اس کو تحری کہتے ہیں، نماز چھوڑنی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ یہ مسئلہ بھی درمیان میں سمجھایا۔ آگے اللہ اکبر، اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، یعنی پہلا جو حصہ بیان ہوا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک شرک فعلی کی نفی کی، اب شرک اعتقادی کی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہتے ہیں کہ وہی اللہ ہے، کہتے ہیں ان لوگوں نے کفر کیا، یہ تو شرک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہے، وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، اللہ کے آگے کس کا بس چل سکتا ہے؟ اللہ کے آگے کسی کا بس چل سکتا ہے؟ ہاں، اگر اللہ فرماتے دیکھو، اگر اللہ چاہے حضرت مسیح کو موت دینا، اس کی اماں کو موت دینا، یا پورے دنیا کے اندر جو بھی انسان جہاں بستے اللہ ان میں کسی کو موت دے، تو کسی کا بس چل سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ کیسے شریک ہو گیا؟ آگے پھر بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم کو لے کر نکلے، اللہ نے نجات دی فرعون سے ان کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ارض مقدس جہاں بیت المقدس ہے یہ تمہاری زمین ہے۔ یہ بنی اسرائیل اصلاً یہاں کے تھے، بیت المقدس کے آس پاس رہتے تھے، جو ارض فلسطین ہے ابھی یہاں رہتے تھے، لیکن یہ مصر چلے گئے تھے اور کئی زمانہ مصر میں رہے، اور مصر اس لیے گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، تو قافلہ آیا ان کو کنویں سے نکالا اور مصر میں جا کے فروخت کر دیا۔ بعد میں اللہ نے ان کو بادشاہت دی، انہوں نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے والدین کو وہاں بلایا، اور مصر میں یہ 12 بھائی آباد ہو گئے، تو 12 قبیلے بنی اسرائیل کے وہاں بڑھتے گئے، اور پھر یہ پورا قبیلہ بنی اسرائیل کا مصر میں رہتا تھا، فرعون ان پہ ظلم کرتا تھا۔ صدیاں گزر گئی، موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو مصر سے نکالا۔ تو یہ مصر والے نہیں تھے اصل میں، یہ تو باہر سے آئے تھے مصر میں، ان کا اپنا اصل ملک بیت المقدس ہے، تو قرض مقدس چلو۔ انہوں نے کہا نہیں، وہاں تو بڑی زبردست ایک قوم ہے طاقتور، عمالقہ، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ اور آپ کو خدا جا کر ان سے جہاد کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اللہ فرماتے ہیں جب دشمن سے مقابلے کا وقت آئے اور کوئی بزدلی دکھائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تم اپنی زمین بھی نہیں لے سکتے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یتیہون فی الارض، پھر اللہ نے 40 سال تک میدان تیہ میں ان کو قید کر دیا۔ 40 سال ایسا قید خانہ ہے جس میں دیوار نہیں ہے، پولیس بھی نہیں ہے، بس اللہ نے ایسا قید کر دیا کہ اسی جناب کیا وادی تیہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا قصہ ذکر کیا حابیل اور قابیل کا، یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے۔ 2 بھائی ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آدمی تھے اور حضرت حوا پہلی خاتون ہے، دونوں میاں بیوی ہے، دونوں کے بچے ہوتے تھے، تو ایک وقت میں ایک لڑکا اور لڑکی پیدا
ہوتے تھے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا جو ایک ساتھ پیدا ہوئے. جو بعد میں پیدا ہوتے تھے وہ بھی لڑکا لڑکی، ان کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا. تو جو پہلی والی لڑکی تھی اس کے بعد والے لڑکے سے، اور پہلے والے لڑکے کی بعد والی لڑکی سے نکاح ہوتی تھی، عدل بدل. تو قابیل نے کہا، اس نے کہا یہ میں اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس نے کہا میں اس سے نکاح کروں گا. بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو قانون نہیں ہے. تو اس پر پھر ان دونوں نے قربانی پیش کی، قابیل نے بھی حابیل نے بھی. یہ الگ الگ پیدا ہوئے تھے، قابیل اپنی بہن کے ساتھ، حابیل اپنی بہن کے ساتھ. تو حابیل تو ماننے والا تھا، قابیل ماننے والا نہیں تھا. خیر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، یہ قصہ آپ نے سنا ہے. اور پھر اس کی لاش کو لے کر کندھے پر گھوم رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم اس کے لاش کے ساتھ کیا کروں. تو اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کریدنے لگا. اس کو دیکھ کر اس کو اندازہ ہوا کہ ہاں زمین کھود کر اس لاش کو اندر دفنانا چاہیے. اللہ فرماتے عقل ماری جائے تو کوے سے بھی انسان گر جاتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں قابیل پہلا قاتل ہے انسانیت میں قابیل پہلا قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے. قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے ان قاتلوں کو تو گناہ ملے گا، لیکن سب کے قتل کا گناہ قابیل کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ قتل کا آغاز اس نے کیا. قابیل نے قتل کیا، حابیل نے مدافعات نہیں کی، قتل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قصہ ذکر کیا، نہیں جب تمہیں کوئی قتل کرنا چاہے اپنے جان کی حفاظت کرو، مدافعات کرو، دفاع کا حق ہے تمہیں. اس کے بعد آگے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب شرک کا بیان ہو رہا ہے نا، اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، بتوں سے مت مانگو، غیر اللہ کے سامنے سجدہ مت کرو، قبروں پر جا کر منتیں مت چڑھاؤ، قبروں پر جا کر سجدے مت کرو. اللہ سے مانگو. تو درمیان میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کے طرف وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ، یہ وسیلہ کیا ہے اس کو بھی سمجھ لو. وسیلہ، ایک وسیلہ وہ ہے جس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان نہیں ہے تو اللہ کوئی دعا نہیں قبول کرتا. ایک آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ کہتے جی فلاں کی وسیلے سے اللہ مجھے معاف کر، تو اللہ معاف نہیں کرے گا. ایمان ضروری ہے. سب سے پہلا اور بڑا وسیلہ ایمان ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان. تو ایمان نہیں ہوگا تو وسیلہ نہیں ہے. دوسرا وسیلہ، وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں واو سین لام، وصل اور وصل دونوں کے معنی جوڑنے کے، ملانے کے. لیکن وصل جو سواد کے ساتھ ہے اس کے معنی ہے جوڑنے کے، ملانے کے. اور وصل جو سین کے ساتھ ہے اس کے معنی ہے ملانے کے لیکن محبت کے ساتھ. اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ تو ایمان سے، نیک اعمال سے. عبادت کرو، نیک اعمال بجا لاؤ. تیسری چیز اللہ کے نبی، بزرگ، اولیاء، ان سے محبت کرنا، یہ بھی وسیلہ ہے. یہ بھی وسیلہ ہے. ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت کرنا یہ بھی تو عمل ہے نا، نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی وسیلہ ہے. وہ ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہ کرے، حلال کو چھوڑ کر زندگی حرام میں گزارے، عبادت کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دے، اور کہتے جی مجھے اللہ سے کہتا ہے فلاں کی وسیلے سے مجھے معاف کر دے. ایسا ہوگا کبھی؟ بولو بھائی. وسیلہ تو اس وقت ہوگا جب آپ اس نبی سے محبت کریں گے، یہ محبت وسیلہ ہے. جب اس نبی کی سنت پہ چلیں گے یہ وسیلہ ہے. اب جس نبی نے جو کچھ کہا ہے اس کو تو آپ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ نبی میرا وسیلہ ہے. آپ مجھے بتائیں نبی کے ساری سنتیں توڑتا ہے تو نبی اس کے لیے وسیلہ ہوگا؟
وسیلہ وہ ہوگا جب نبی کے طریقے پہ چلے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. آگے اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے حصے میں بھی یہی دو مضمون ہیں شرک کے، لیکن اس کا آغاز کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے ہمارے رسول، جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا، جو احکامات آئے اس کی تبلیغ کریں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے حکم لوگوں تک نہیں پہنچائے، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تبلیغ نہیں کی رسالت کی. اب نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ کا حکم دوسروں تک پہنچانا، انسانیت تک پہنچانا، ہر حکم پہنچانا. اور انبیاء کے بعد جو علماء ہے، یہ نبی کے وارث ہے، ان کا کام بھی ہے کہ وہ ہر حکم امت تک پہنچائے. اگر کوئی عالم امت کو حکم خداوندی نہیں پہنچاتا ہے تو وہ دھوکہ دے رہا ہے، خیانت کر رہا ہے. کسی عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو چھپائے. عالم کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بیان کرے، جیسے نبی کا کام یہ ہے. اب آگے شرک اعتقادی کی نفی ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے. اور ایک جماعت وہ ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اللہ تین میں کا تیسرا ہے. ایک اللہ ہے، اور حضرت عیسیٰ ہے، اور بی بی مریم ہے. یہ تینوں کہتے ہیں یہ مل گئے تو یہ خدا ہو گیا. یہ تثلیث کہتے ہیں اس کو، تثلیث، ٹرینٹی. اسلام میں یہ نہیں ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. آگے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقۃ کانا یاکلان الطعام. عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے رسول گزرے ہیں. قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے رسول گزرے ہیں، ان سے پہلے رسول گزرے. ایک بات یاد رکھو، ہمارے مسلمانوں کا ہمارا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے. ان کو مارنے کی کوشش کی اس وقت کے جو حکومت تھی اس نے، لیکن اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. سورہ آل عمران میں یہ گزرا ہے. اللہ نے ان کی اسکیم فیل کر دی، زندہ آسمانوں پہ اٹھایا. قیامت کے قریب آئیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، سولی پہ چڑھ گئے، پھر وہ قبر میں دفن ہو گئے، 3 دن بعد پھر زندہ ہو کر نکلے، آسمانوں پہ چلے گئے، اور پھر قیامت کے قریب آئیں گے. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے اور وہ جناب کیا ہے قتل ہو گئے، اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ رسول نہیں مانتے ہیں، وہ دھوکے میں پڑ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں، دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ مسیح ہے باطل سمجھنے لگے، اور دجال کو مسیح حق سمجھتے ہیں، اس لیے دجال کا انتظار کر رہے ہیں. اور ایک چوتھا فرقہ جو مرزا غلام احمد قادیانی، جو 1 صدی پہلے ہندوستان میں آیا تھا، اس نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ سولی پہ تو لٹکایا، لیکن اس کے بعد پھر ہوا چلی، طوفان آیا، وہ لوگ چلے گئے، پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام اترے، اور وہاں سے فلسطین سے وہ زندہ فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ چلے 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 کہاں پہنچے؟ سری نگر، کشمیر پہنچے. اور سری نگر کے اندر وہاں پھر وہ رہے زندہ. اس کے بعد پھر وہ ان کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں ان کی قبر سری نگر میں ہے. تو خود انہوں نے مرزا نے خود
پھر اپنے لیے دعویٰ کیا، کبھی کہا جی میں نبی ہوں، کبھی کہا میں فلاں ہوں، کبھی یہ بھی کہا میں عیسیٰ ہوں، مسیح کا دعویٰ کیا نا، تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت وہ کہتے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے رسول گزرے ہیں، تو وہ کہتے جی قد خلت، قد خلت، یہ خلت کا معنی وہ کرتے ہیں کہ ان سے پہلے رسول فوت ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، حالانکہ خلت کا معنی، خلا یخلو کے معنی عربی زبان میں موت کے نہیں ہیں۔ قرآن میں ہے، آپ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، جو منافقین ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وہاں بھی خلا ہے، جب یہ ایک دوسرے منافقین مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو خلا یخلو کے معنی موت کے نہیں ہیں، خلا یخلو کے معنی موت کے نہیں ہیں۔ پہلے جو رسول گزرے ہیں، بھائی سمجھ گئے، تو پہلے جو رسول گزرے ہیں وہ گزرے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا ان سے پہلے جو رسول فوت ہوئے ہیں، اس لیے کہ خلا یخلو کا لفظ ایسا ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو گزرے ہیں، جو پہلے نبی گزرے ہیں وہ تو فوت ہو گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمانوں پر گئے۔ اچھا جی آگے چلے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، شرک فعلی کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے یہاں قسم کا مسئلہ ذکر کیا۔ بھائی دیکھو یہ جو قسم لوگ کھاتے ہیں نا، اس میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ ہمارے یہاں لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، باپ کی قسم، ماں کی قسم، فلاں کی قسم۔ بھائی قسم پہلی بات تو کھانی ہی نہیں چاہیے، اور ضرورت کے وقت اگر ہو تو صرف اللہ کی قسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قسم کھانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے اگر میں نے قسم پورا نہیں کیا، اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے تو اللہ ناراض ہوگا اور اللہ مجھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو غیر اللہ تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ پہلی قسم یمین لغو ہے۔ ویسے ہی ہمارے یہاں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے یہ عرب لوگ ہیں نا، واللہ 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 کرتے رہتے ہیں، تو یہ قسم نہیں ہے۔ اچھا ہمارے انگلینڈ کے جو بچے ہیں نا، یہ ہر وقت قسمیں 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 قسمیں، وہ قسمیں حافظ صاحب I didn't do this، قسمیں، وہ قسمیں اتنا کہتے ہیں، وہ انگریز بچے بھی سیکھ گئے، وہ بھی کہتے ہیں قسمیں، انگریزوں کو بھی سکھا دیا ہے۔ ہمارے بچوں نے انگریزوں کو بھی سکھا دیا اس لائن پہ۔ تو یہ قسمیں قسمیں، یہ قسم نہیں ہوتی، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ ایک یمین غموس ہے، اور وہ کیا ہے؟ جھوٹی قسم کھانا۔ ایک آدمی کو پتہ ہے فلاں کام ہو گیا ہے، فلاں آدمی آ گیا ہے، فلاں آدمی نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، آپ نے یہ کیا ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے، خدا کی قسم کہتا ہے میں نے نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین غموس۔ یہ اتنی خطرناک قسم ہے اور اتنا خطرناک گناہ ہے، اس کا کفارہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بس اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو کہ آئندہ نہیں کروں گا، بس یہی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے اس کا۔ اور ایک یمین منعقدہ ہے، آئندہ کسی کام پر قسم کھائے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اب اس نے قسم، اللہ کے نام کی قسم کھائی، اب وہ قسم اگر وہ توڑتا ہے تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے صبح اور شام، جن کو صبح کھلایا انہی کو شام کو کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے دے، یا غلام آزاد کرے۔ غلام تو اب آج کل کے زمانے میں نہیں ہے، اور اگر یہ نہ ہو 3 دن روزہ رکھے، پھر 3 دن روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ
تم نے اللہ کے نام کی قسم کھا کر توڑ دی ہے، اب اس کا کفارہ یہ ہے 3 دن روزہ رکھو۔ آگے پھر جو شروع میں نے کہا تھا مشرکین جو شرک فعلی کرتے تھے، اللہ نے اونٹنیوں کو حلال بنایا ہے، لیکن وہ بتوں کے نام پر اپنے اونٹنیوں کو بتوں کے نام پر نامزد کرتے تھے اور ان حلال اونٹنیوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ وہ 4 قسم کی اونٹنیاں تھی۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، احام، یہ انہوں نے نام رکھے تھے۔ بحیرہ کس اونٹنی کو کہتے تھے؟ وہ اونٹنی اس کا دودھ بتوں کے نام پر ہوتا تھا کہ اس کا دودھ بتوں کے لیے ہے، اب اس کا دودھ کوئی اور نہیں پی سکتا ہے، بس وہ بت کے نام پر ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی اور کسی اور کے لیے اس اونٹنی کا دودھ پینا حرام ہے، اس کو بحیرہ کہتے تھے۔ صائبہ، اور وہ اونٹنی جو بتوں کے نام پر کر دی جاتی تھی، اب اس پر سامان ڈالنا، بوجھ اس پر ڈالنا، یہ حرام سمجھتے تھے، یہ اونٹنی بتوں کے نام پر ہو گئی ہے۔ وسیلہ، وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ جنے، درمیان میں کوئی نر بچہ نہ ہو، تو اس کو بھی بتوں کے نام پہ کر دیتے تھے کہ یہ اب بتوں کے نام پر ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حام، وہ اونٹنی جس کے 10 بچے ہو جائے تو 10 بچوں کے بعد وہ کہتے تھے اب یہ بت کے نام پر ہو گئی ہے، اپنے جھوٹے خداؤں کے نام پر اس اونٹنی کو کر دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اونٹنی حلال ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے، اس کے اوپر سواری بھی حلال ہے، اس کے اوپر بوجھ ڈالنا بھی حلال ہے، اور اس کا دودھ پینا بھی حلال ہے، تم کیسے اس کو حرام کرتے ہو؟ تمہارے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں بھی آپ کو شاید، یہ آپ تو انگلینڈ میں رہتے ہیں، گاؤں کے اندر ایسی چیزیں آج بھی موجود ہے، کہتے جی فلاں جانور کے اندر 10 کلو اگر دودھ ہے تو 1 کلو دودھ جو ہے نا وہ فلاں جو مزار ہے نا وہ اس کے نام پر ہے، اور صبح صبح بچے کو دیتے جی یہ دودھ اس کو دے، وہ آپ مزار پہ چڑھانا ہے، مزار والا دودھ جو ہے اس کو کوئی نہیں چکھ سکتا۔ میں نے خود دیکھا ہے گاؤں کے اندر، فجر کی نماز کے بعد ہم نکلے، قبرستان میں گئے، اور قبرستان میں نے خود دیکھا ہے قبر کے سرانے، وہ برتن میں جناب کیا ہے پراٹھے بھی پڑے ہوئے ہیں اور دودھ بھی پڑا ہوا ہے۔ ہاں خدا کے بندو، ان مردوں کو تو نہ یہ پراٹھے کھاتے ہیں، نہ یہ دودھ پیتے ہیں، نہ چائے پیتے ہیں، کم از کم کسی غریب کو دیتے ثواب ملتا۔ یہ تو وہ کام ہے جو مشرکین کرتے تھے، ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں۔ اور جانور جو کہتے ہیں یہ جانور فلاں مزار کے نام پر ہو گیا، اب وہ جانور اس ہمارے یہاں بھی پھر کیا کہتے ہیں، وہ جانور کسی کے قید میں چلے جائے اس کو کچھ مت کہو، اس کے اوپر سواری بھی مت ڈالو، وہ جناب کیا محترم ہو گیا ہے۔ جانور اللہ نے بنایا ہے، اس کا گوشت بھی کھاؤ، اس کا دودھ بھی، ہاں اس کا دودھ خیرات کرو، جانور خیرات کرو، یا اللہ اس کا ثواب فلاں بزرگ تک پہنچا، اس کا ثواب ہمارے والدین تک پہنچا، یہ اسلام میں جائز ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔